نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک سنائیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب احباب یہاں میرے والد بزرگوار نواز داماد حضور مفتی اعظم حضرت سلیم ملت مدد اللہ العالی کے زیر اہتمام جشن قادری نوری بموقع 133واں جشن ولادت حضور مفتی اعظم کے موقع پر یہاں تشریف فرما ہوئے۔ مولا تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ سنی محمدی مسجد کے اراکین کو، کمیٹی والوں کو، یہاں کے امام صاحب حضرت حافظ قاری ہارون رضوی صاحب مدد اللہ العالی کو، جنہوں نے اس بزم کے انعقاد میں ہمارا تعاون کیا، اور میں اپنے علماء کا بھی مشکور ہوں کہ یہاں جو سب تشریف فرما ہیں، خصوصاً حضرت قاری عبد الرحمن ضیائی صاحب، حضرت امان اللہ نوری صاحب، حضرت مولانا جہانگیر صاحب، حضرت مفتی عبد الکریم نجمی صاحب وغیرہ وغیرہ، کہ جنہوں نے یہاں تشریف فرما ہو کر کے اس بزم کی رونق کو دوبالا کر دیا، اور مولا تبارک و تعالی عمر خضر عطا فرمائے۔ خاندان اعلیٰ حضرت کے سب سے بڑے بزرگ اس وقت گئے، حضرت تاج ملت شہزادہ اعلیٰ حضرت برادر تاج الشریعہ نواز حضور مفتی اعظم حضرت قبلہ منانی میاں صاحب مدد اللہ العالی کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے کہ حضرت ہم گھر والوں کی دعوت پر ہر سال جشن قادری نوری کے موقع پر بمبئی تشریف لاتے ہیں، اور بمبئی کے سنیوں پر جو ہے اپنے بزرگوں کے فیضان کو لٹاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے فیضان کو یہاں تقسیم فرماتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے، حضرت ہر سال یوں ہی تشریف لاتے رہیں اور ہم سنیوں پر کرم فرماتے رہیں۔ حضرات محترم، یہ جو دینی جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، چاہے اس کا عنوان کوئی بھی ہو، مقصد صرف ایک ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف یہ ہوتا ہے ان دینی جلسوں کے منعقد کرنے کا کہ لوگوں کے سامنے دینی باتیں آسان کر کے پیش کی جائیں، تاکہ لوگ اپنے دینی باتوں کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ بس یہی مقصد ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں بزرگان دین کے حالات زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، بزرگوں کے حالات زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ بزرگوں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ پیور اسلامی ہوتی ہے، شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، عشق رسول سے معطر ہوتی ہے، سنت رسول سے منور ہوتی ہے۔ اور بزرگوں کے حالات زندگی کو سننے کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، نفس لوامہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ فتنوں سے کیسے بچا جائے، بزرگوں کے حالات زندگی سے روشنی حاصل ہوتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔
کیونکہ جو بزرگوں کے نقش قدم پر رہے گا وہ کبھی بھٹک نہیں سکے گا، وہ صراط مستقیم پر قائم رہے گا، خدا کی راہ پر گامزن رہے گا۔ امام عشق و محبت تحریر فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے۔ حضرات محترم، آج جن کی ہم یاد منا رہے ہیں، جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں سنی محمدی مسجد میں، سرکار مفتی اعظم عالم مجدد ابن مجدد اعظم حضرت علامہ شاہ مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مفتی اعظم محض کسی ایک مولوی صاحب کا نام نہیں ہے، محض کسی ایک پیر صاحب کا یا کسی علاقے کے دارالافتاء کے مفتی صاحب کا نام نہیں ہے، مفتی اعظم نام ہے اہل سنت کے تاجدار کا، مفتی اعظم نام ہے غوث اعظم کے مظہر کا، مفتی اعظم نام ہے تقوی کے امام کا، مفتی اعظم نام ہے مسلک اعلی حضرت کی پہچان کا، مفتی اعظم نام ہے سنیوں کی آن بان شان کا۔ حضرات محترم، اور کوئی آپ سے پوچھے کہ مسلک اعلی حضرت کہاں ہے تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے مسلک اعلی حضرت کی کتابوں میں۔ خود فرماتے ہیں کہ میرا مذہب میری کتابوں میں ہے، تو مسلک اعلی حضرت کو جاننا ہے تو اعلی حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، مسلک اعلی حضرت کو جاننا ہے تو ان کے فتووں پر نظر رکھیے، ان کی تحریروں کو دیکھیے، لیکن مسلک اعلی حضرت پر عمل کیسے کرنا ہے، مسلک اعلی حضرت کو پریکٹس کیسے کرنا ہے، مسلک اعلی حضرت پر چلنا کیسے ہے، تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے، سرکار مفتی اعظم کے کردار کو دیکھیے، ان کی روش پر چلیے، کیونکہ مفتی اعظم ہند مسلک اعلی حضرت کی چلتی پھرتی تصویر کا نام ہے۔ حضرات محترم، مفتی اعظم صرف مفتی اعظم نہیں تھے، وہ محدث اعظم بھی تھے، مناظر اعظم بھی تھے، مفکر اعظم بھی تھے، متقی اعظم بھی تھے، بلکہ محدث اعظم اور مناظر اعظم تو آپ کے شاگردوں کے القاب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ ہندوستان کے جو محدث اعظم ہوئے ہیں، محدث اعظم ہند علامہ محمد میاں کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلی حضرت کے شاگرد ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملک کے جو محدث اعظم ہوئے ہیں مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مفتی اعظم کے شاگرد ہیں، اور مناظر اعظم شیر بشائے اہل سنت مفتی حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی مفتی اعظم کے شاگرد ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ مفتی اعظم اعظم الاعاظم ہیں، اعظموں کے بھی اعظم ہیں۔ حضرات محترم، یوں تو مفتی اعظم کے تعلق سے بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنے مختصر سے وقت میں 2-3 باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ توبہ کرنے والا نجات پاتا ہے، توبہ کرنے والا ہی فلاح پاتا ہے، اور توبہ کرنے والا رحمت الہی کا مستحق ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں، لیکن ایک دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ توبہ کا ہے۔ حضرات محترم، میرے والد بزرگوار نواز داماد حضور مفتی اعظم حضرت سلیم ملت کے پاس عملیات کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، لوگ اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں کہ حضور میرا بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے حضور طرح طرح کی پریشانیوں میں الجھا ہوا ہوں، کوئی کہتا ہے رزق کی تنگی ہے۔ تو ہمارے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی آسان وظیفہ ہم غلاموں کو عطا فرما دیا۔ سرکار فرماتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار کو لازم کر لو، تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی، غموں سے آزادی مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، جس طرح سے آج لوگوں نے طلاق کو آسان اور نکاح کو مشکل کر لیا ہے، اسی طرح سے آج لوگوں نے گناہوں کو
آسان اور توبہ کرنے کو مشکل کر دیا ہے۔ حکم شریعت ہے کہ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ کرو اور پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ کرو، لیکن ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اعلانیہ گناہ کرنے پر تو جری نظر آتے ہیں، دلیر نظر آتے ہیں، لیکن وہی وہ لوگ اعلانیہ توبہ کرنے پر ہچکچاتے ہیں، انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، عار محسوس ہوتی ہے اعلانیہ توبہ کرنے پر۔ حضرات محترم، ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں لوگوں توبہ کرو کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے حضور تو معصوم ہیں، بلکہ معصومین کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی یاد ہم آج منا رہے ہیں، آپ توابین میں سے تھے، بہت کثرت سے توبہ کرنے والے بزرگ۔ ارے غلطی نہیں کرتے، کوئی قصور نہیں ہوتا، کوئی جرم نہیں کرتے، کوئی گناہ نہیں کرتے، پھر بھی توبہ کرتے، بلکہ جرم کوئی دوسرا کرتا توبہ آپ کرتے، گناہ کوئی دوسرا کرتا توبہ آپ کرتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، بریلی شریف میں مدرسے کی چھت پر ایک بچہ گنگنا رہا تھا، سننے والے نے سمجھا گانا گا رہا ہے، مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آیا اور شکایت کرنے لگا کہ حضور مدرسے کی چھت پر بچے گانا گاتے ہیں۔ تو حضرت نے یہ سن کر کے فرمایا کہ بچوں سے کہو ایسا نہ کریں، گانا نہیں گایا کریں۔ یہ بات جب اس مدرسے کے بچے تک پہنچی تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں گانا نہیں گا رہا تھا، میں تو نعت پاک پڑھ رہا تھا۔ تو یہ بات جب سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچائی گئی تو حضرت نے اس مدرسے کے بچے کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ بچہ جب حضرت مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو حضرت نے اس بچے کے ہاتھ کو اپنے دستے پاک میں لے لیا اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے کہ مولا میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے نعت پاک کو گانا کہہ دیا، اور اس مدرسے کے بچے سے معافی مانگنے لگے کہ تم بھی مجھے معاف کرو کہ میں نے تم پر تہمت لگا دی۔ حضرات محترم، وہ بچہ یہ سن کر کے لرز جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے کہ حضور ایسا نہ کہیں، لیکن سرکار مفتی اعظم اس بچے کا ہاتھ تب تک نہیں چھوڑتے ہیں جب تک اس سے معاف کرنے کے کلمات کو نہیں سن لیتے ہیں کہ تم یہ بیٹا کہو مجھ سے کہ میں نے آپ کو معاف کیا، تب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ حضرات محترم، آج لوگ اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے میں جھجکتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں۔ اتنے بڑے مفتی اعظم مدرسے کے بچے سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، جبکہ بظاہر دیکھا جاتا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی ہے، لیکن یہ بزرگ ہیں، توابین میں سے ہیں، کثرت سے توبہ کرنے والے۔ حضرات محترم، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی اپنے گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اس بات پر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اسے عار نہیں دلانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنے مسلمان بھائی کو اس گناہ پر عار دلائے گا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ شخص خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرات محترم، لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر تو ہم کچھ سن لیتے ہیں، کیونکہ آج مفتی اعظم کے بہت سے مریدین اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت کم ہی سے سرکار مفتی اعظم کے دیکھنے والے آج موجود ہیں، یہ سب بھی آج تبرک ہیں، ان کی آنکھوں میں سرکار مفتی اعظم کا چہرہ انور امانت بن کے رہتا ہے، لیکن ایسی ہستیاں اب ہم لوگوں میں بہت کم پائی جا رہی ہیں، اس لیے ان کا ذکر بھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ تو لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا کچھ ذکر تو ہم سن لیتے ہیں لیکن حجت الاسلام کا ذکر ہم زیادہ نہیں سنتے ہیں، بالکل نہ کے برابر ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ہیں، حضرت کے دادا جان ہیں سرکار حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرات محترم، تو ایک خاندانی روایت آپ لوگوں کو سناتا ہوں جو کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، سینہ بہ سینہ ہے۔ میرے خالو حضرت حبیب میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ نبیرہ استاد زمن ہیں، استاد زمن رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے سگے بھائی تھے، ان کے حقیقی پوتے تھے اور حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے نواز داماد بھی تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ ایک فرنگی محل کے بزرگ تھے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، فرنگی محل کے ایک بڑے پیر صاحب تھے،
تو انہوں نے ایک جملہ کفریہ بک دیا، ایک جملہ کفریہ کہہ دیا، جس پر سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کی شرعی گرفت فرمائی اور حکم صادر فرمایا کہ توبہ کیجئے، آپ پر توبہ فرض ہے، اور تجدید نکاح ایمان بھی کیجئے، اور بیوی والے ہیں تو تجدید نکاح بھی کیجئے۔ لیکن کچھ عرصے تک انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، کفریہ کلمہ کہہ چکے تھے، لیکن کچھ عرصے تک انہوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ ایک بار یہ ہوا کہ کسی جگہ جلسہ تھا، حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جلسے میں رونق افروز تھے، اس جلسے میں وہ پیر صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں، اور جو لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے وہ زیادہ تر انہی فرنگی محل کے پیر صاحب کے مریدوں کی ہوتی ہے، تو وہ حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ کر کے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں اور حجت الاسلام سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب حجت الاسلام کا عمل دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا عمل دیکھیے، چونکہ ان کے اوپر حکم تھا، انہوں نے کفریاتی کلمات بکے تھے، تو حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی نے ان سے مصافحہ نہیں کیا، بلکہ منہ پھیر لیا اور فرمایا جب تک آپ توبہ نہیں کرتے ہیں میں آپ سے مصافحہ نہیں کروں گا۔ حضرات محترم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی پیر صاحب ہوں، اکثریت ان کے مریدوں کی وہاں موجود ہو، اور پھر وہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں، اور پھر حجت الاسلام مصافحہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اور انسلٹ کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں جب تک توبہ نہیں کرو گے مصافحہ نہیں کروں گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، پیر صاحب وہیں پر اگر بھڑک جائیں، وہیں پر اگر جھگڑا ہو جائے، لیکن ان کے نصیب میں ہدایت تھی، وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رو رو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں۔ ایک بے وقوف مرید کہتا ہے کہ حضرت آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیر کو کہتا ہے کہ حضرت آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ فرنگی محل کے پیر صاحب کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان معاملہ ہے، مجھے توبہ کرنے دو۔ تو رو رو کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے جو ہے توبہ کرتے ہیں، سب کو گواہ بناتے ہیں، اور پھر حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں اور ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اب تو آپ مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ اب حجت الاسلام کا کردار دیکھیے، حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی اب بھی جو ہے ان سے مصافحہ نہیں کرتے ہیں بلکہ سبقت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کے ان کے قدموں کو چوم لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تبھی تو کیا خوب کہا ہے کسی نے، کوئی ہے حجت الاسلام تو کوئی مفتی اعظم، یہ اونچا خاندان کس کا امام احمد رضا خان۔ اگر اعلیٰ حضرت کے ان دونوں شہزادگان کی روش کو اپنا لیا جائے تو آج جو اہل سنت میں جھگڑے ہمارے آپس میں ہیں اور جتنی لڑائیاں ہم لوگ آپس میں کر رہے ہیں وہ سب ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، مدھیہ پردیش میں ایک علاقہ ہے پاٹن، جبل پور کے پاس ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے پاٹن، وہاں پر میرا جانا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے وہاں 94 سال کے ایک بزرگ عالم دین ملے، 94 ایئرس کے۔ کتنے سال کے؟ 94 ایئرس کے ایک بزرگ عالم دین، ان کو علاقے والے کہتے ہیں ملا جی، ان کا لقب ہے ملا جی۔ انہوں نے مجھے بڑی دلچسپ بات بتائی سرکار مفتی اعظم کے حوالے سے۔ حضرات محترم، وہ مولانا صاحب مجھے بتانے لگے کہ جوانی کے دنوں میں مجھے بہت تمنا تھی، میری بڑی آرزو تھی کہ مجھے روضہ رسول کی زیارت ہو جائے، مدینہ پاک کی مجھے زیارت ہو جائے، حجاز مقدس میرا جانا ہو جائے، لیکن اس زمانے میں میری جو تنخواہ تھی وہ ماہانہ 100 روپیہ تھی، تو 100 روپیہ ماہانہ تنخواہ میں مدینہ پاک جانا یہ ناممکن سی بات تھی۔ اسی دوران سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ میرے علاقے میں تشریف لاتے ہیں، میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا ہوں، تو حضرت مفتی اعظم میری طرف دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، پہلی بار ملاقات ہے، میری طرف دیکھ کر کے مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا مدینہ پاک جانا چاہتے ہو؟ یہ کوئی کتابی بات نہیں بتا رہا ہوں، نام سے بتا رہا ہوں۔ پاٹن علاقہ ہے، یہ کچھ 35 کلومیٹر دور جبل پور سے علاقہ ہے، اور وہاں پر ایک ملا جی ہیں 94 سال کے، ان کی یہ روایت میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ مفتی اعظم نے ان کی طرف دیکھا، مسکرا کر کے فرمایا کیا مدینہ پاک جانا چاہتے ہو؟ تو وہ قدموں پہ گر جاتے ہیں کہ جی حضور، بڑی آرزو ہے، بڑی تمنا ہے مدینہ پاک حاضر ہونے کی۔ تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ میری ایک نعت پاک ہے،
اس کو یاد کر لو، اس کے اشعار پڑھا کرا کرو، مدینہ پاک ہو آؤ گے۔ وہ صاحب کہتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں روزانہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کلام کو پڑھا کرتا تھا جس کی نشاندہی سرکار مفتی اعظم نے کی، تو میں روزانہ اس کی مداومت کرتا تھا۔ اس 100 روپیہ ماہانہ تنخواہ میں میں نے 7 بار حج کیا اور متعدد دفعہ مدینہ پاک کی حاضری مجھے نصیب ہوئی۔ حضرات محترم، یہ بات جب انہوں نے مجھے بتائی تو ابھی بس 1 مہینے پہلے کی بات ہے، 1 مہینے پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، 1 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب کا دبئی سے مجھے میسج آتا ہے واٹس ایپ پر، اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ میں نے اپنے والدین کے لیے حج کمیٹی میں فارم بھر رکھا ہے اور کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں، نام نہیں آتا ہے، تو آپ دعا کیجئے گا کہ اس بار ان لوگوں کا نام آ جائے۔ تو مجھے وہ بات یاد آئی جو انہوں نے ملا جی نے بتائی تھی کہ سرکار مفتی اعظم نے جس کلام کی نشاندہی فرمائی تھی کہ وہ پڑھا کرا کرو، مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوگی، تو یہی بات میں نے ان کو بھی بتا دی کہ آپ کے والدین کو چاہیے کہ وہ کلام کے اشعار کو یاد کر لیں یا دیکھ کر کے پڑھا کرا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حج کمیٹی کے فارم میں نام آ جائے گا۔ ان صاحب کا تھوڑے دن کے بعد میرے پاس میسج آتا ہے، الحمدللہ نام آ گیا۔ حضرات محترم، تبھی تو تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم تراز ہیں، نگاہ مفتی اعظم کی ہیں یہ جلوہ گری چمک رہا ہے جو اختر 1000 آنکھوں میں، اور مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ مفتی اعظم خود تو چمکے ہی دوسروں کو بھی چمکا دیا۔ حضرات محترم، بس آخری بات کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں سے ایک جو اہم تعلیم ہے جو ان کے کردار میں نظر آتی ہے، ان کے کلام میں خود فرماتے ہیں، دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ تو حضرات محترم، اس سے کیا پتا چلا کہ صلح کلیوں سے دور رہنا ہے اور صلح کلیت سے دور رہنا ہے۔ ہاں دیکھیے، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، اور اہل سنت ہی اہل حق ہیں، تو اہل حق کا اتحاد اہل حق کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اہل حق کا اتحاد کبھی اہل باطل کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، اور مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ میرے والد بزرگوار بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت آسان لفظوں میں کیا ہے؟ کوئی پوچھے آپ سے کہ آسان لفظوں میں بتائیے مسلک اعلی حضرت کیا ہے، تو آسان لفظوں میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں عشق رسول کو اور خوف خدا کو، بس یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ ارے خوف خدا ہوگا تو آدمی نمازوں کی پابندی کرے گا، خوف خدا ہوگا تو حرام چیزوں سے بچے گا، اور سچا عشق رسول ہوگا تو رسول پاک کے چاہنے والوں سے محبت رکھے گا، اور سچا عشق رسول ہوگا تو رسول پاک سے عداوت رکھنے والوں سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا۔ عشق محبت، عشق محبت، حضرات محترم، والد بزرگوار کا حکم ہے۔ ایک اور کرامت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ایک خاندانی روایت ہے، کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ حضرت کے ایک بھائی ہوئے ہیں حضرت قمر میاں صاحب علیہ الرحمہ، انہوں نے مجھے یہ بیان فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہیں، جیسے آپ لوگ یہاں پر حاضر ہیں اسی طرح سے حضرت کی بیٹھک میں بہت سے لوگ حاضر تھے، موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت 2 لوگوں سے ارشاد فرمایا جو کافی دور بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ لوگ وہاں سے اٹھ کر کے اس طرف آ جائیے، دوسرے جانب کے لیے فرمایا کہ وہاں جا کر کے بیٹھ جائیے۔ لوگوں کو اس بات کو سمجھنے میں تاخیر ہوئی، اس وقت تو نہیں سمجھے کہ حضرت نے ایسا کیوں فرمایا۔
انہوں نے فرمایا سرکار مفتی اعظم ہند نے ان دو لوگوں کو کہ وہاں سے اٹھ جاؤ اور یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسی وقت پنکھا جو چل رہا تھا، جیسے یہاں چل رہا ہے پنکھا چل رہا تھا، اسی وقت وہ پنکھا جو ہے ٹوٹ کر کے نیچے گرتا ہے، اور نیچے اسی جگہ نہیں آتا ہے جہاں پر اس کے اوپر جہاں پنکھا ہوتا ہے، بلکہ ٹوٹ کر کے جو ہے اس جگہ گرتا ہے جہاں سے سرکار مفتی اعظم ہند نے ان دو لوگوں کو اٹھایا تھا۔ تو لوگوں نے اس حکمت کو سمجھ لیا، اس حکم کو سمجھ لیا کہ مفتی اعظم نے ایسا کیوں فرمایا تھا کہ ان دونوں سے کہ وہاں سے اٹھ کر کے فلاں جگہ جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند کی باتیں تو بہت سی ہیں، انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کرم ہے کہ یہ ہر سال جشن قادری نوری منایا جاتا ہے، پھر آئندہ انشاءاللہ اسی طرح سے مجمع سجایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگ سرکار تاج ملت کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے، اسی طرح سے ہم لوگ جو ہیں جشن قادری نوری میں جمع ہوں، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے قاری عبد الرحمن ضیائی صاحب کو، انہوں نے بہت ساتھ دیا ہمارا، اور یہاں کے امام صاحب حضرت قاری ہارون صاحب مدد ذل العالی، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے کہ یہ لوگ جو ہے بہت ساتھ دیتے ہیں، کام آتے ہیں۔ آخر میں بس ایک بات یہ کہ چونکہ اس بزم کو ہم اس نیت سے بھی منعقد کرتے ہیں کہ جو ہمارے مرحومین اہل سنت ہیں تو ان کے ایصال ثواب کی نیت سے بھی اس بزم کو سجایا جاتا ہے، تو میں چند لوگوں کے نام پڑھتا ہوں۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس ذکر و اذکار کی محفل کا جو ثواب ہمیں عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان مرحومین اہل سنت کو بھی عطا فرما دے، ان کو بھی ہم ایصال ثواب کر لیتے ہیں۔ ان کے نام میں لیتا ہوں: مرحوم توفیق لخانی صاحب، مرحوم حافظ ہارون صاحب رضوی نوری، مرحوم عثمان الیاس پودینہ والا، مرحوم محمد صادق رضوی، مرحوم اسماعیل بٹاٹا والا، مرحوم عبدالستار کاپڑیا، مرحومہ شہناز بیگم، اور حاضرین کے مرحومین کو بھی اس کا ہم ثواب ایصال کرتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ بآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔